کے کائنات نے ہمیں آج نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، اس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے جو ایک امتحانات کے بعد ایک عظیم الشان مقام و مرتبہ جو ملنے والا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذرائع کیسے پیدا کیے، اسباب کیسے پیدا کیے کہ وہ خالق اور مالک جب چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے آزمائش پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی کو منصب دینے لگتا ہے تو پھر بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ دو لوگ تھے جیل میں، ایک نان بھائی تھا اور ایک ساقی تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی جیل میں رہنے والے لوگ ہیں، ان میں سے یہ جو نوجوان ہے یہ ہمیں نیک انسان لگتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، نیک شخص ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا خواب بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر یہ بتائی، فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من راسہ۔ ایک کو کہا جو ساقی تھا، اس کو کہا کہ تو یہاں سے چلا جائے گا، آزاد ہو جائے گا اور تجھے رہائی مل جائے گی، اور اس رہائی کے بدلے میں تو بادشاہ کے اتنے قریب چلا جائے گا کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی قربت میں چلا جائے گا، بادشاہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ جبکہ جو دوسرا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے فیصلب، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور تجھے سزا کے طور پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور تیرا سر پرندے کھائیں گے۔ یعنی تجھے پھانسی پر لٹکا کر پھینک دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ دونوں کے خواب بتائے، اور چند دنوں کے بعد وہ خواب سچے ہو گئے، وہ خواب سچے ہو گئے۔ ایک کو سزا کا آرڈر ہوا اور جو دوسرا تھا اس کو اس کی رہائی کا اعلان ہو گیا۔ اب جس کی رہائی کا اعلان ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جاتے ہوئے ایک بات کہی، اب اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ۔ ناجٍ کہتے ہیں نجات پانے والا، جو ان میں سے ناجی تھا یعنی نجات پانے والا تھا، رہائی پانے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اب تو جیل سے جا رہا ہے، ایک دوستی بن جاتی ہے نا، یارانہ بن جاتا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ تجھے رہائی مل جائے گی، تجھے رہائی ملے گی، تو آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تو اپنے بادشاہ کے پاس، یہاں پہ عند ربی کا، اپنے رب کے پاس، رب کا مطلب پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، مالک کو بھی کہتے ہیں۔ جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا نا تو کیا کرنا، وہاں پہ جا کر اذکرنی عند ربی کا، اپنے بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کرنا۔ یعنی وہ جب جانے لگا اس کو کہا کہ بادشاہ کے پاس جب تجھے قربت ملے گی، جب تو قریب ہو جائے گا نا، تو بادشاہ کو بتانا کہ وہاں پہ ایک نوجوان ہے جو مظلوم ہے، جو کیا ہے، مظلوم ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے اس کو وہاں پہ قید میں بند رکھا ہوا ہے۔ یہ میرا ذکر کرنا، جا کر بادشاہ کو میرا بتانا، بادشاہ کو میرا بتانا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبَّهُ، شیطان نے اس کو اپنے بادشاہ کے ہاں ذکر کرنا بھلا دیا، اس کو یاد ہی نہ رہا، اس کو یاد نہ رہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنا تھا، کچھ یاد دہانی انہوں نے کروائی تھی۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر وہ یہ نہ کہتے، کیونکہ اس پر بڑی بحث ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے کیوں مدد مانگی، جب شروع سے لے کر یہاں تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، تو اب یہ اس سے کیوں کہا کہ جا کر میری مظلومیت اپنے بادشاہ کے سامنے بیان کرنا؟ یہ ان کی شایان شان نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے، کہ اس کو جا کے کہنا کہ وہ نوجوان ہے، وہ مظلوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ نہ کہتے، اگر یوسف علیہ السلام یہ نہ کہتے تو ان کو اتنی دیر جیل میں نہ رہنا پڑتا، یعنی اتنا عرصہ جو تقریباً 7 سال اور بعض روایات کے مطابق 9 سال انہوں نے وہ قید میں وہ رہے، پابندے سلاسل رہے، قید میں بند رہے۔ فرمایا اگر وہ اس سے مدد نہ مانگتے اور اللہ سے مدد مانگتے، لیکن اس پر پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی رستہ نکلتا ہو کسی سے مدد مانگنے کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا، جو اس کو لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، جو اس کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا۔ اور پھر حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو انسان ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں، مدد بھی لیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جا کر بادشاہ کو کم سے کم یہ تو بتانا، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، لہٰذا کم سے کم اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ جیل میں جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قصوروار یہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ، جو نیچے والے خبریں دیتے ہیں انہوں نے اس کے مطابق مشیر اور وزیروں کی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، حکمت ایسی ہوئی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بلا دیا۔ جب وہ ساقی جو تھا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اب اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت تھی، اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ وہ بھول گیا۔ اگر وہ نہ بھولتا اور وہ جا کر بادشاہ کو بتا دیتا کہ وہاں ایک نوجوان ہے جو بے قصور ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو جیل میں قید رکھا ہوا ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جاتا اور بادشاہ رحم کر کے یوسف علیہ السلام کو نکال دیتا، یوسف علیہ السلام کو نکال دیتا، ٹھیک ہے جی ان کا کوئی گناہ نہیں ان کو نکال دو، تو پھر کیا ہونا تھا، اس بادشاہ کا ہمیشہ کے لیے یوسف علیہ السلام پر احسان ہونا تھا کہ میں نے تجھے نکالا ہے، کیسے میں نے نکالا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کا احسان اس پر ہو، کسی کا احسان کسی نبی پر ہو، یہ اللہ کی شان، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو، کسی نبی کے امتی کو، اور ہر نبی کے اس دور میں رہنے والے بڑے سے بڑے، چاہے وہ عالم ہے، فاضل ہے، کوئی بھی ہے، کسی شخص کا احسان کسی نبی پر اللہ نہیں ہونے دیتا کہ کوئی کہے کہ میرا یہ احسان ہے فلاں نبی پر، میں نے یہ کیا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کہ وہ بادشاہ کہتا یوسف علیہ السلام کو نکال لاؤ، یوسف علیہ السلام نکل آتے، اب نبوت کا اعلان کرتے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور بادشاہ کہتا تم میرے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیے، میری بات نہیں مانتا، تجھ پر تو میں نے احسان کیا ہے، تجھ پر تو میں نے احسان کیا ہے، تجھے جیل سے نکالا ہے۔ بادشاہ ایسے الفاظ کہتا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام جو ہے، اس بادشاہ کا نام وہ تھا الریان بن ولید۔ کیا نام تھا؟ الریان بن الولید اس کا نام تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ کسی شکل میں بھی کسی بندے کا میرے نبی پر کوئی احسان نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضور تاجدار کائنات، آپ کا ساری کائنات پر احسان ہے، آپ کا ساری کائنات پر احسان ہے، انسانوں پر احسان، حیوانات پر، جمادات پر، نباتات پر، چرند پرند پر، اہل جنت پر،
کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کا احسان ہے، بلکہ اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ اپنا محبوب بھیج کر مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا ہے۔ ساری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہے، مگر اس کائنات ارض و سما کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مصطفیٰ پر احسان ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبی کی شان بہت عظیم ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ احسان جتلانے لگ جائیں تو پھر نبی اپنی مرضی سے وہ تو تبلیغ بھی نہیں کر سکے گا نا۔ جو محسن ہوگا وہ ہر وقت تانے دیتا رہے گا تجھ پر میرا احسان ہے۔ لہذا قدرتی ایسا عمل ہوا کہ وہ ساقی بادشاہ کے پاس گیا، قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اب یہ بلانے کا عمل جو تھا قرآن نے شیطان کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ ہر برا کام شیطان ہی کرتا ہے۔ اس نے بلا دیا کہ میں نے بادشاہ کو کچھ کہنا تھا، اور پھر آخر کار ایک وقت آیا جب اللہ کا امر ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اے یوسف علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو جیل سے نکال کر منصب حکومت اور منصب خلافت پر، منصب حکومت پر، منصب شہنشاہیت پر فائز کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دے دی کہ مشکل وقت گزر گیا، وہ آپ کے بھائیوں کے تھپڑوں سے لے کر اور آپ کو جو اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر مصر کے بازاروں میں آپ کی بولیاں لگتی رہیں، پھر آپ پر تہمتیں لگ دی، آپ کی عزت پر حملے ہوئے، پھر ساری مصر کی خواتین نے آپ پر حملے کیے، آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا، الزام لگائے گئے، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک لمبا عرصہ تھا، ایک لمبا پروسیجر تھا، مشکل حالات تھے، آزمائش تھی، امتحانات تھے۔ فرمایا کہ اے یوسف، اے اللہ کے نبی، وہ سارے امتحانات اب ختم ہوئے، ان قریب اللہ ایسے حالات پیدا کرنے لگا ہے، آپ نہ صرف جیل سے نکلیں گے، آپ مصر کے بادشاہ بھی بنیں گے، مصر کے بادشاہ بھی بنیں گے۔ اب وہ حالات کیا پیدا ہوئے؟ حالات یہ پیدا ہوئے کہ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بات بڑی سمجھنے والی، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور پہلے دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ آج کے دور کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ آزاد ہے، وہاں تو ایک بندے کو اگر اس نے کہہ دینا ہے کہ یہاں پہ کھڑا رہو تو چاہے مہینہ کھڑا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ تو لہٰذا بادشاہ، میں نے یہاں تک تاریخ میں پڑھا ہے کہ بادشاہوں کو خواب آتا اور خواب کی تعبیر کے لیے وہ وزیروں مشیروں کو بلاتا اور کہتا کہ کل تک مجھے خواب کی تعبیر نہ بتائی، میں تمہیں سب کو قتل کر دوں گا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ایسے ایسے بادشاہ آئے، اس کو بھی بادشاہ کو بھی خواب آیا، اور قرآن کیا کہتا ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ خواب دیکھا بادشاہ نے۔ اب قربان جائیں، چونکہ اب وہ بادشاہ جو تھا کون تھا، اس کی کیا تاریخ اسلام میں یا اسلام کی خدمات کیا تھی، چونکہ نسبت ہے اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کے خواب کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، کیونکہ اس کا خواب ہی یوسف علیہ السلام کے لیے رہائی کا بھی سبب بنا اور پھر بادشاہت کا بھی سبب بنا۔ اس نے ایک دن آ کر سارے وزیروں کو، مشیروں کو، جادوگروں کو اور اپنے دور کے علماء کو سب کو اکٹھا کر لیا، سب کو بلا کر کہنے لگا میں نے آج ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، میں نے 7 دبلی پتلی گائے دیکھی ہیں اور 7 موٹی گائے دیکھی ہیں، 7 پتلی دبلی پتلی، بالکل ان کے اوپر کوئی گوشت پوشت نہیں ہے، اور گلی سڑی ہے، بالکل پتلی ہے، اور جو 7 ہیں وہ موٹی تازی گائے ہیں، وہ موٹی تازی گائے ہیں۔ یاکلن سبع عجاف، یہ جو پتلی گائے ہیں انہوں نے موٹی تازی گایوں کو کھا لیا ہے، ان کو کھا گئی ہیں، ان کے منہ سے پکڑ کر ان کو کھا گئی ہیں، اور کھانے کے بعد بھی اسی طرح کی پتلی ہیں۔ وہیں اتنی موٹی گائیں کھا کر موٹی تو ہونی چاہیے تھی،
کہتا ہے وہ اسی طرح کی پتلی رہیں. اور پھر آگے میں نے کیا دیکھا ہے کہ خشک خوشے دیکھے ہیں, خوشے جس میں گندم ہوتی ہے, جس میں اناج ہوتا ہے. ساتھ میں نے خشک دیکھے ہیں اور ساتھ جو ہرے بھرے دیکھے ہیں. جو خشک ہیں انہوں نے ہرے بھروں کو نگل لیا ہے. یہ عجیب سا خواب ہے, پریشان ہو گیا ہوں. تو کہنے لگا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اب بادشاہ کا خواب ہے, کسی عام بندے کا خواب تو نہیں ہے. مصیبت میں پڑ گئے سارے, بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. سب کو بلا لیا, جتنے علماء تھے ان کے, جتنے جادوگر تھے, جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے, جو کچھ جانتے تھے, کسی چیز کا علم رکھتے تھے, سب کو بلا لیا. اور اس نے کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ, میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ خواب کی تعبیر تو نہ بتا سکے. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام, کہنے لگے بادشاہ یہ ایسے ڈرانے والے خواب ہیں. اضغاث و احلام کہتے ہیں کہ سوکھا گھاس جو ہوتی ہے نا سوکھی ہوئی, اس کے گچھے ہم باندھ لیتے ہیں, اکٹھی کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے وہ کہنے لگے یہ خواب ہے, ان کا کوئی تک نہیں بنتا, یہ کوئی خواب نہیں ہے, بس ایسے ہی ڈراوا سا ہے, ایسے ہی کوئی ڈراوا سا ہے. یعنی اس کے خواب کی تعبیر وہ نہ بتا سکے. اس وقت جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے, پھر وہ شخص جو بھول گیا تھا, جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور بتانا, میری مظلومیت کے بارے میں بتانا, وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا قال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. وہ شخص جس کو نجات ملی تھی, جو بچ گیا تھا, اور جس کو یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, جب خواب کی بات آئی اس کو اچانک یاد آ گیا کہ خواب تو ہم نے بھی دیکھے تھے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا سنا ہوتا ہے اور کئی سال گزر جاتے ہیں, لیکن جب اسی طرح کا واقعہ پھر سامنے آتا ہے تو آپ کو وہ پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے. جب بادشاہ نے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی تازی گاؤں کو کھا گئی ہیں, نگل گئی ہیں, مگر ان کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا, وہ اسی طرح ہی ہیں. اور اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ جب اس نے پوچھا, خواب کی بات آئی, یہ اچانک چونک اٹھا. یہ ساقی جو تھا جس کو نجات ملی تھی اور جس کی نجات کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تجھے رہائی ملے گی, اور دوسری کو کہا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا, اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اسی طریقے سے ہو کر رہا. تو وہ کہنے لگا بادشاہ کو, کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ, میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں, میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں, مجھے آپ بھیجیے, مجھے وقت دیجیے, میں آپ کو جو صحیح تعبیر ہے وہ بتاؤں گا. اب اس شخص نے بھی جو عقل سے یہ کام لیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ جیل میں ایک شخص ہے, ایک نوجوان ہے, وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور اس کو بلا لیجئے. اس شخص نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا پہلے میں جا کر یوسف علیہ السلام کو ملوں تو صحیح. اس نے کہا انا انبئکم, میں بتاتا ہوں, میں خبر دیتا ہوں تمہاری خواب کی تعبیر کی. اور یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. سارا خواب اس نے بیان کر دیا کہ بڑے مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں. بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں, موٹی تازی, ان کو نگل لیا ہے 7 پتلی گاؤں نے, اور اسی طرح 7 خشک خوشے ہیں اور سوکھے ہوئے ہیں, انہوں نے نگل لیے ہے جو ہرے موٹے تازے خوشے ہیں ان کو, اور اس کی تعبیر ہمیں بتائی جائے. حاضرین محترم, بات یہاں تھوڑی سمجھیں. اب یوسف علیہ السلام چاہتے, آج ہماری اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہے, جب ہم نے کسی کو کوئی کام کہا ہو کہ تو نے میرا یہ کام کرنا ہے, اس نے کام نہ کیا ہو, اس نے یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ تک نہیں پہنچائی, جس کی وجہ سے 7 سال تک قید میں رہے, تو کیا یوسف علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تھے
کہ میں نے تو آپ کو ایک پیغام دیا تھا، کیا میری بات بادشاہ تک پہنچائی تھی؟ اور تو نے کیوں نہیں پہنچائی؟ تیری وجہ سے میں مزید 7 سال یا 9 سال جیل میں اس وقت کا بیٹھا ہوا ہوں، میرا پیغام تو نے کیوں نہیں پہنچایا؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہ بات کر لیتے، مگر آپ نے احساس تک نہیں جتلایا، بتایا تک نہیں ہے کہ میں نے تجھے ایک کام کہا تھا، تو نے میرا کام نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی بڑے لجپال ہوتے ہیں، بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ وہ تو لوگ تانے دیتے ہیں، وہ آگے سے دعائیں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، آپ دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارا کردار اور ہمارے اخلاق بڑے کم اور چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارا ظرف بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہم ذہن میں بات کو بٹھا لیتے ہیں، اس نے میرا کام نہیں کیا، میں اس کا کام نہیں کروں گا، کبھی موقع آئے گا اس کو میری ضرورت پڑے گی۔ وہ کئی سال تک اپنی بات کو ذہن میں بٹھا کر رکھتے ہیں، وہ بیچارہ کبھی کوئی کام کے لیے آ جائے، نہ اس کی بات سنتے ہیں، نہ اس کا مسئلہ سنتے ہیں، نہ اس کی پرابلم کو سنتے ہیں، نہ اس کو پانی پوچھتے ہیں، سب سے پہلے یہ تانا دیتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دفعہ تجھے کام کہا تھا، میرا کام کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہم کرتے؟ انبیاء کی اسوہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، انبیاء کے اسوہ سے یہ بات ثابت ہے، تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو یا پرایا ہو، تم سے اچھائی کرنے والا ہو یا تم سے برائی کرنے والا ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں نے تجھے کام کہا تھا اور تیری وجہ سے میں اس وقت کا جیل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے نہیں فرمایا۔ جیسے ہی اس نے خواب بیان کی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، اور تعبیر سننے والی اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا قال تزرعون 7 سنین، یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے 7 سال تک تم کھیتی باڑی کرو گے، تزرعون زراعت کرو گے، تم کیا کرو گے؟ زراعت کرو گے۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، فرمایا کہ بادشاہ کو یہ بتا دو جا کے 7 سال تک تم کھیتی باڑی کرو گے، لیکن تمہیں میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جو کھیتی باڑی سے غلہ اگے گا نا، اس کے سارے دانے نہ بنا دینا، جتنے تم نے استعمال کرنے ہیں دانے نکال لینا، باقی وہ جو خوشے ہوتے ہیں جس کو ہم سٹا کہتے ہیں اس کے اندر ہی رکھنا، اس کے اندر محفوظ رکھنا، سیو رکھنا، مشکل وقت آنے والا ہے تم پر، اس لیے کہ اس سے آگے 7 سال تک تمہارے اوپر بارشیں نہیں ہوں گی، تمہارے اوپر بارشیں نہیں ہوں گی، خشک سالی آ جائے گی، قحط سالی تم پر آنے والی ہے 7 سال تک، اور پھر جو 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی تمہارا غلہ نہیں اگے گا، تمہاری فصل نہیں اگے گی، جو یہ بچا کر رکھو گے نا یہ تمہیں کام آ جائے گا۔ قربان جائیں، آگے میں بتاتا ہوں کہ اللہ اپنے نبیوں کو کس قدر علم غیب دیتا ہے، یہ ابھی بات ہونے والی ہے کہ 7 سال تک تم خوب زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، بڑا اناج ہوگا تمہارا، لیکن میں تمہیں ساتھ یہ ضرور بتاتا ہوں وہ جو اناج ہوگا سارے کا سارا اس کو استعمال نہ کر لینا، بلکہ کیا کرنا؟ فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو پہلے ہوں گے فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، کہ جو تم نے تھوڑے سے کھانے ہیں نا وہ لے لینا، اس میں سے نکال لینا دانے، باقیوں کو محفوظ کر لینا، پھر اگلے 7 سال جو بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، وہ تمہارے کام آئیں گے۔ جب 7 سال خشک سالی کے گزر جائیں گے اس کے بعد فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایسا سال آئے گا خوب بارشیں ہوں گی، پھر تمہارا غلہ اسی طرح رواں دواں ہو جائے گا، پھر تمہاری فصل ہو جائے گی اور تمہاری قحط سالی اور خشک سالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی، وہ بھاگتا ہوا آیا، وہ ساقی بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ کو چونکہ بادشاہ کے جتنے بھی وزیر مشیر علماء تھے سب نے کہا تھا یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے، یہ ایسے ڈرونا سا خواب ہے، ڈر سنانا ہے آپ کو کسی نے، آپ ڈر گئے ہیں، کوئی خواب شاب نہیں ہے، لہذا انہوں نے تو یہ کہہ کر بادشاہ کو چپ کروا دیا تھا۔ یہ ساقی جب یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھ کر آیا اور آ کر جب بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ کو بڑی بات پسند آئی، اس نے کہا بات تو بڑی قابل ہے، یہ بات کوئی عام بندہ تو کہہ نہیں سکتا۔ اب یہ تھا وسیلہ، یہ تھا سبب اور یہ تھا ذریعہ
جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا تھا اللہ نے سبب پیدا کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی مشکل وقت گزر گیا، پریشانی کا وقت، امتحان کا وقت گزر گیا، رب کائنات نے آپ کے لیے سبب پیدا کر دیا ہے کہ ان قریب آپ اس قید سے نہ صرف آزاد ہوں گے، اس مصر کے آپ بادشاہ بھی بننے والے ہیں۔ اور وہ سبب کیا تھا؟ بادشاہ کا خواب تھا۔ قربان جائیں وہ رب کیسے کیسے سبب پیدا کرتا ہے، رب کیسے سبب پیدا کرتا ہے۔ ہم بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی پریشانی پر اور تھوڑی سے مسئلے پر مصائب آلام آئے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ جن کو اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں کہ مشکلات میں گر گئے ہیں، نکالے گا کون، اس مشکل سے ہمیں کون نکالے گا۔ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے جس رب نے مشکل میں ڈالا ہے وہ رب ہی اس مشکل سے نکالے گا، اس کی مرضی ہوگی، چاہے نکالے چاہے وہ نہ نکالے۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام کو مصائب آلام اور امتحانات میں ڈالنے والا بھی وہ رب ہے، امتحانات میں ڈالنے والا بھی وہ رب ہے۔ لیکن آج ایک باعزت طریقے سے جیل سے رہا کر کر مصر کی بادشاہت کی کرسی پر بٹھانے والا بھی وہ رب ہے۔ لہذا بادشاہ کو جب خواب آیا اور خواب کی تعبیر بتائی، اب بادشاہ کیا کہتا ہے؟ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو تو لے کے آؤ، اس نوجوان کو لے کے آؤ میرے پاس۔ یہ کون سا نوجوان ہے جس نے بڑی زبردست بات کہی ہے، بڑی زبردست تعبیر بتائی ہے اور ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ اتنا علم ہے اس کے پاس، اتنی ذہانت ہے اس کے پاس۔ لہذا کبھی انسان کو اس کا علم بھی بچا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء کو اکٹھا کرے گا، میری امت کے علماء کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے میری مصطفیٰ کی امت کے علماء، اے علماء کا گروہ، میں نے تمہیں علم اور حکمت اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالوں، تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالوں، تمہیں حکمت اس لیے نہیں دی کہ تمہیں دوزخ میں ڈالوں، تمہارا علم تمہارے پاس تمہیں دیا، تمہیں حکمت دی، اے علماء کا گروہ جاؤ سارے کے سارے تم جنت میں چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا علم کی فضیلت جو ہے اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے کہ اللہ رب العزت علماء کو بلا کر ان کے علم کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو اعزاز بخشے گا، ان کو اعزاز بخشے گا۔ لہذا علماء کو چاہیے اس علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس علم کی تبلیغ کے ساتھ اس علم پر عمل بھی کریں، اس علم پر عمل بھی کریں۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے لیے جب نوجوان جب وہ ساقی پہنچا، اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی، حضور علیہ السلام نے تعریف فرمائی۔ جب وہ ساقی لینے کے لیے گیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ رہائی ملنے والی ہے، آزاد کر دیا گیا ہے، 7 سال یا 9 سال قید میں رہنے والا، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر قصور کے۔ جب یہ پیغام ملے کہ تمہیں آزادی مل گئی تو کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بھاگتے ہوئے باہر آ جائیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے، یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے۔ فرمایا نہیں، اس کو کہا پہلے جاؤ، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، پہلے جا اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے جا کر پوچھ ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ مطلب یہ ہے، اور آگے بھی کہا ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ یوسف علیہ السلام براہ راست جیل سے باہر نہیں آئے، آزادی کا پروانہ مل گیا، رہائی کا پروانہ مل گیا، باعزت طور پر بادشاہ نے بلانا چاہا مگر یوسف علیہ السلام نہیں نکلے۔ اس لیے فرمایا کہ جو مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے
الزام لگایا گیا ہے اور میری عزت پر حملہ کیا گیا ہے, مجھ پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں, پر پہلے اس کا حساب دو. ان عورتوں سے پوچھو جا کر کہ کیا انہوں نے مجھ پر الزام نہیں لگایا. ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور جنہوں نے مجھ پر انگلیاں اٹھائی تھی, پہلے اس کا جواب دو, پھر میں جیل سے باہر نکلوں گا. اور جب آ کر اس ساقی نے آ کر پوچھا اور بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا اور کہا بتاؤ, قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ. جب ان عورتوں سے بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا, یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنی بات کو کلیئر کرو. جب یہ بات کہی تو سب نے کہا, اور خاص طور پہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا, عزیز مصر کی بیوی جو کہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے مجھ پر حملہ کیا ہے, اور اپنے میاں کو کہتی تھی اس شخص کی قیاس نہ ہونی چاہیے جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے, اور جو بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اس مقام پر وہ کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسی. کہنے لگی اب جب حق واضح ہو ہی گیا ہے, اب جب حق واضح ہو ہی گیا تو بڑی مجلس میں سب کے سامنے کچھ نے کہا میں جھوٹی تھی, یوسف علیہ السلام پر میں نے الزام لگایا تھا, وہ بری الذمہ ہے, وہ پاک اور صاف ہے. سب کے سامنے اس نے کہا الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, وانہ لمن الصادقین. اس وقت کہتی تھی میں سچی ہوں, یہ جھوٹے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں آئے, جیل سے باہر نہیں آئے. فرمایا پہلے میری برات کا اعلان کیا جائے. جو مجھ پر انگلیاں اٹھانے والی خواتین تھی ان سے پوچھو, پہلے جا کر بادشاہ سے کہو ان کو بلاؤ اور پوچھو کہ کیا حالات ہیں تمہارے, اور جو الزام لگائے تھے اس کے بارے میں ذرا دریافت کرو. اور بادشاہ نے سب کو بلایا اور سب نے یہ کہا کہ یوسف سچا ہے, ہم جھوٹی ہیں. حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ انا راودتہ عن نفسی, کہ مجھ پر جو ہے میں نے اس پر حملہ کیا تھا, انہ لمن الصادقین, وہ تو سچے ہیں, میں نے ان کو ورگلایا تھا, میں نے غلط ارادہ کیا تھا, یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جب یہ ان کی صداقت کا سرکاری طور پر, سرکاری سطح پر اعلان ہوا, ایک دو شخص کی بنیاد پر نہیں, سرکاری سطح پر بادشاہ کی موجودگی میں, اور ان خواتین نے سب نے اعلان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پھر رہائی کا اعلان کرتے ہوئے جیل سے تشریف لے آئے, اور آقا علیہ السلام مسکرائے. اس موقع پر حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پر, حدیث میں آتا ہے, تو جیسے یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بادشاہ بلا رہا ہے, تجھے آزادی مل گئی ہے, رہائی, فرمایا عزت والے باپ کے بیٹے, عزت ابن عزت, الکریم ابن کریم, الکریم ابن کریم. آقا علیہ السلام نے تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا عزت والے باپ کے بیٹے نے وہاں پہ ٹھہرے رہے, باہر نہیں آئے فوراً. فرمایا اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً آ جاتا, میں فوراً آ جاتا. تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور تعریف فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ وہ وہاں پہ ٹھہرے رہے, وہ وہاں پر. اب اس کی حکمت کیا تھی, آپ نے جو ارشاد فرمایا نا میں ہوتا تو فوراً آ جاتا, اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو علم دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے, اس کا ٹھکانہ جیل نہیں ہوتا, کھلی فضا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ عالم مبلغ یہ سمجھے کہ میں کوئی مسئلہ نہیں, میں جیل میں اتنا عرصہ گزاروں گا, اس لیے کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, ان کا وقت جیل, ان کا مقام جیل نہیں ہے, ان کا مقام لوگ ہے, لوگوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً آ جاتا, میں فوراً باہر آ جاتا. لیکن آقا علیہ السلام چونکہ حضور علیہ السلام نے تعریف فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی, تو حاضر محترم یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی, 7 سال یا 9 سال جیل میں رہے. لیکن جو بات قابل توجہ ہے آج کی, جو اہم بات, وہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان سے کیا کہا, ان سے یہ کہا کہ 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہیں اور اگلے 7 سال تمہارے بدحالی کے ہیں, اگلے 7 سال تمہارے بدحالی کے ہیں. اس بدحالی کے لیے اپنا سامان پیدا کر لو, کچھ نہ کچھ کر لو, اپنی سیونگ کر لو. ایک پورے قانون دے دیا
معیشت کو چلانے کا قانون دے دیا، حکومت کو چلانے کا قانون دے دیا. اور کیوں دیا؟ یہ جو آنے والے 7 سال پھر 7 سال اس کی سارا علم جو تھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا علم غیب نہیں ہے کہ اگلے 7 سال کیا ہونے والا ہے، پھر اس سے اگلے 7 سال کیا ہونے والا ہے، کب بارش ہوگی؟ آج تو چلو سائنس نے تھوڑی سی ترقی کی، اللہ نے یہ عقل دی، اور تھوڑا بہت جو محکمہ موسمیات والے انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور وہ بھی سال ہر سال کی محیط نہیں ہوتی، وہ چند مہینوں تک ہوتی ہے، اور اس میں بھی کہیں صداقت ہوتی ہے، کبھی سچی ہوتی ہے، پیشین گوئی کبھی نہیں ہوتی. لیکن یہ تب تو سائنس تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. 7 سال تم خوشحالی کے گزارو گے، تمہاری بڑی فصل ہوگی، بڑی فصل ہوگی. اگلے 7 سال خوشحالی کے، پھر بدحالی آ جائے گی. اس کے لیے گندم کو، اپنے گلے کو بچا لینا، پھر اس کے بعد بارش ہوگی، پھر تمہارا گلہ بحال ہو جائے گا. یہ یوسف علیہ السلام 7 سال اور 7 سال 14 سال کی پہلے پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہوا، بالکل اسی طرح ہوا. مجھے بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علم غیب کہتے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں. اگر علم غیب اللہ کے نبیوں کے پاس نہیں ہے تو پھر بتائیے کس کے پاس ہے؟ آج لوگ یہ آیات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی علم غیب کا انکار کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ علم غیب دیتا ہے، اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ رٹ لگائے پھرنا ہر وقت علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، علم غیب اللہ ہی جانتا ہے. ارے نادان، قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، الا من ارتضی. آیات کے ٹکڑے کر کے نہ پڑھا کرو کہ لوگوں کے سامنے دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے اور وہ غیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. یہاں تک بڑی پڑھ پڑھ کے آیتیں پڑھیں گے، قرآن کی اگلی آیت تو پڑھ لو، وہ کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں کے میں سے جس کو چاہتا ہوں علم غیب کے لیے چن بھی لیتا ہوں. میں علم غیب وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اور پھر یہ عجیب قسم کی منطق ہے جی، وہ غیب وہ جانتا ہے، غیب وہ جانتا ہے اور ظاہری علم ہم جانتے ہیں. نادان، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب بھی جانتا ہے اور ظاہری علم بھی جانتا ہے. اگر تمہارے ظاہری علم جاننے سے شرک نہیں ہوتا تو انبیاء کے غیب جاننے سے شرک کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو دونوں علم جانتا ہے، وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور وہ ظاہری علم بھی جانتا ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا کیا، اور نبی کہتے ہی اسی کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے. وہ تمہیں خبریں دیتا ہے جو تمہیں نہیں پتا ہوتا. یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا کر ان کی معیشت کو سنبھالا دے دیا، مصر کو بچا لیا، اور پھر اس طرح سے ان کو بتایا کہ ارد گرد کے سارے لوگ ان سے گلہ لینے کے لیے آتے تھے. ان کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں، اور یہ مستقبل کی خبریں ہیں، آنے والے حالات کی خبریں ہیں، یہ حال کی نہیں بلکہ مستقبل کی خبریں ہیں. 1400 سال تک پیشین گوئی کر دی، مگر قربان جائیں مصطفیٰ آپ کے علم غیب پر. یوسف علیہ السلام نے 1400 سال کی پہلے خبریں دے دی، مصطفیٰ نے قیامت تک کی خبریں دے دی، قیامت تک آنے والے معاملات کی خبریں دے دی. حاضر محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کچھ منافقین ایسے تھے جو آقا علیہ السلام سے عجیب قسم کے سوال کیا کرتے تھے، اور قرآن نے کہا تھا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، خبردار ایسے سوال نہ کرو میرے نبی سے، اگر وہ سوال کا جواب دے دیں گے تو تم منہ چھپاتے پھرو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے. لیکن منافقین کا وتیرہ یہ تھا، کبھی کوئی جاتا اور کہتا جی میرا باپ کون ہے، کبھی کوئی جاتا اور کہتا میری اونٹنی گم ہو گئی وہ کہاں پہ ہے. بے تکے سے سوال کرتے، فضول سوال کرتے آقا علیہ السلام سے، اور دل میں منافقت تھی کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے یہ نہیں ہے. ان کو پتہ بھی ہے تو پتہ یہ چلا جو علم غیب پر
انکار کرنے والا ہوتا ہے اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ سوال کرتے رہے، کبھی کیا کرتے سوال، کبھی کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جلال میں آئے، آپ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سرخ ہوا اور فرمایا میرے علم پر اعتراض کرنے والوں اور مجھ سے سوال کرنے والوں، سلونی اما شئتم، آؤ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے، اس لیے اس کے نسب کا جھگڑا تھا اس کے نسب تھا۔ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، مجھے بتائیے نسب کا تعلق کس کو علم ہوتا ہے؟ جب باپ کو پتا ہوتا ہے یا ماں کو پتا ہوتا ہے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، جو شیبہ کا آزاد کرتا غلام ہے، تو اس کا بیٹا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ سارے سوال لوگوں نے کیے۔ آقا علیہ السلام بار بار کہتے ہیں سلونی، ارے میرے علم پر اعتراض کرنے والوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام جلال میں تھے کہ تمہیں میرے علم پر اعتراض ہے، میرے علم پر اعتراض ہے، اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یا رسول اللہ ہم رب کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، میرے علم پر اعتراض کرنے والوں آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حاضر محترم، اور جنہوں نے پوچھا، جنہوں نے جو سوال کیے وہ سوال مجھے بتائیے کتابوں میں پڑھنے والے سوال تھے؟ وہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں؟ وہ ایسے سوال تھے جو علم غیب سے ریلیٹڈ تھے؟ کون کس کا بیٹا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا تخم کیا ہے، اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے یا اس کے باپ کو پتا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ نے بتا دیا تمہارا باپ یہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ ارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ابھی قیامت بپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ٹھکانے کا بعد میں پتہ چلے گا؟ فرمایا نہیں، کیونکہ وہ جو جنت دوزخ کا تصور ہے وہ ساری زندگی پر محیط ہے، ساری زندگی پر محیط ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے تجھے توفیق بھی نہیں دینی کہ تو توبہ کر لے گا۔ فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے مزید، صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک آنے والی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آسمان پر جو پرندہ اڑتا ہے وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، وہ محور پرواز کیسے ہوتا ہے، اس کے اڑنے کے اصول بھی بتا دیے، اصول بتا دیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میری امت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ گوشت پوش پر لوگ سفر نہیں کریں گے، سواریاں گوشت والی سواریاں استعمال نہیں ہوں گی، یعنی اونٹ اور یہ گھوڑے ان پر سفر نہیں ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میری امت میں وقت آنے والا ہے جہاں پر جہاز آئیں گے، گاڑیاں آئیں گی، ٹرینیں آئیں گی اور میری امت کے لوگ ان پر سفر کریں گے۔ بتائیے یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آپ نے فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک یہ اکائیاں سمٹ جائیں گی، اکائیاں سمٹ جائیں گی۔ ایک سال تمہیں ایک مہینے کے برابر لگے گا، ایک مہینہ تمہیں ایک ہفتے کے برابر لگے گا، ایک ہفتہ تمہیں ایک دن کے برابر لگے گا، اور ایک دن جو ہے تمہیں ایک اکائی کے برابر یا ایک لمحے کے برابر لگے گا۔ یہ مصطفیٰ نے فرما دیا، یہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ قرب قیامت فحاشی عریانی عام ہوگی، والدین کی نافرمانی ہوگی۔ یہ مصطفیٰ نے فرما دیا، ہوس پرستی عام ہو جائے گی، لوگ ہوس کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ بھی مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اور آقا علیہ السلام ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا ایک
اس ہاتھ میں کتاب ہے دائیں ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں ہے، یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا دائیں ہاتھ میں جنت والوں کے نام ہے، بائیں ہاتھ میں دوزخ والوں کے نام ہیں۔ یہ نہ صرف ان کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے بھی نام ہیں۔ پھر مصطفیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ میری امت کے کون سے لوگ ہوں گے جو جنگ لڑیں گے۔ حضور نے ان کے نام بھی بتائے، ان کے والدین کے نام بھی بتائے، حتیٰ کہ گھوڑوں کے رنگ بھی بتا دیے کہ دجال کے ساتھ یہ لوگ جنگ لڑیں گے۔ پھر مصطفیٰ نے یہ بھی بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک وہ زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور میرے حجرے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ مصطفیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ ارے صحابہ کہتے ہیں، اب مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ نے امت کو، ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ایسے رکھ دیا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ میں نے ارض و زمان سے لے کر ہر چیز کو ایسے دیکھا جیسے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ ارے بتاؤ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے صحابی کہتے ہیں مصطفیٰ نے سارے واقعات بتا دیے، ساری باتیں بتا دی، بس جس کو جتنا یاد رہا اس کو اتنا یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ ارے ابھی بھی تمہیں مصطفیٰ کے علم غیب پر ابھی بھی اعتراض ہے؟ بتائیے، علم غیب پر اعتراض مومن نہیں کر سکتا، منافق بے ایمان دجال کر سکتا ہے، کبھی مومن یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبیوں کے علم غیب پر تمہیں اعتراض ہے؟ قرآن چیخ چیخ کر پکارتا ہے، اور آیتیں بھی وہ پڑھیں گے، آیتیں بھی وہ پڑھیں گے، آدھے آدھے ٹکڑے نکال کے پڑھ لیں گے، آدھے آدھے ٹکڑے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، دیکھو جی قرآن کہتا ہے غیب کی چابی تو اللہ کے پاس ہے، غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیب کے خزانوں کا تالا کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ تو اگر اس نے وہ خزانہ دینا نہیں تھا تو چابی کیوں بنائی؟ اگر وہ خزانہ بند ہی رکھنا تھا تو مطلب یہ ہے کہ تالا اس نے لگایا ہے، چابی مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی عقل کے پردے کو کھول کر پڑھیں گے نا، تمہیں پتہ چلے گا اگر مصطفیٰ کے پاس علم نہیں، علم غیب نہیں، تو پھر ہے کیا؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور تم اعتراض کرتے ہو حضور کے علم غیب پر۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کی، آپ بتائیے 10 صحابہ اکرام جن کے لیے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، 10 صحابہ اکرام جن کو عشرہ مبشرہ۔ اب عشرہ مبشرہ کے فضائل تو بڑے بیان کرتے ہو، بتائیے ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ اور جنت میں جانا تم اس کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہو؟ بھائی جنت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کا انحصار جنت پر جانے ہوتا ہے، یا ان کے اعمال کو دیکھ کر ہی جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی زندگی کے اعمال کیسے گزریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پر جاتے ہیں، وہ پہاڑ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہید ہے کب؟ ابو بکر حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، کب عثمان شہید ہوئے، کتنے سالوں بعد شہید ہوئے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ اعتراض جو ہے وہ مومن نہیں کر سکتا، ایمان والا کم سے کم نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، جس شخص نے سب سے زیادہ علم غیب پر اعتراض کیا، ولید بن مغیرہ، اس کی مذمت میں کتنی آیات آئی ہیں، کتنی آیات آئی ہیں اس کی مذمت میں، اور قرآن نے پھر اس کو کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ تو لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو غیب کی خبریں دی اور کہا کہ تمہارے 7 سال ایسے آنے والے ہیں، اور اگلے 7 سال جو ہے اس کے لیے پھر تیاری کر لو۔ اور اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بیت المال میں کچھ غلہ بچا کر رکھنا چاہیے، بیت المال میں غلہ بچا کر رکھنا چاہیے، تاکہ مشکل حالات میں، مشکل واقعات جو آنے والے ہیں، اور جب مصر کے اندر اور ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑ گیا، اب یہ جو بادشاہ کو خواب آیا تھا یہ سبب بنا یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اور بادشاہت کا۔ اور آگے پھر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ پھر جو قحط سالی پڑ گئی تھی وہ سبب بنا، وہ جو بھائی تھے لمبے کڑیل جوان بھائی جن پر لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے بھائی ہیں، کبھی یہی بھائی دشمن بن کر دشمن کے روپ میں آپ کو ملتے ہیں، وہی بھائی غلہ لینے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے اور ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوں گے، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کو پتہ چلے گا پھر کہیں گے آنتا یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہے،
وہ کہیں گے آنا یوسف، میں یوسف ہی ہوں جس کو تم نے بگا دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور تم تو اپنی طرف سے مار کے چلے گئے تھے۔ تو یہ اللہ نے اسباب پیدا کر دیے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اس بادشاہ کو خواب آنا تھا، آپ نے تعبیر بتائی، اور تعبیر صرف ایسی تھی کہ آنے والے حالات کو سنوار دیا۔ جب آپ نے وہ سارا بتا دیا تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے بلایا۔ تو آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم کریں گے کوشش کہ اس کو مکمل کریں کہ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو واقعی بڑا قابل بندہ ہے، تو بادشاہت کا حقدار بھی یہی ہے، حقدار بھی یہی ہے، لہذا جس نے ہمیں 14 سال کا پلان دے دیا ہے، منصوبہ بندی کر دی ہے، معیشت کی منصوبہ بندی کر دی ہے، تو لہذا وزیر خزانہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، وزیر خزانہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارا مقصد کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو ہم قصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہم اس میں سے سبق کیا حاصل کرتے ہیں، اس میں سے سبق کیا حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء پر دیکھیں کتنے کتنے مسائل اور مصائب اور آلام آئے۔ نبی عظیم ترین ہستی اس کائنات میں، کبھی کوئی جیل میں جا رہا ہے، کبھی کوئی کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، کسی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر اتنا مضبوط توکل، اتنا بھروسہ مضبوط کر لیں ایک ہی چیز میں کہ جس رب نے مشکل میں ڈالا ہے وہی رب نکالے گا، وہی رب نکالے گا۔ بس اگر یہ ہمارا توکل مضبوط ہو گیا جس دن، تو انشاءاللہ ہماری بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ پھر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہم چھوڑ دیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں گے کہ اللہ پر کامل یقین جب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ یوسفی پر اور اسوہ مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔